الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے اب جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ طہارت ہے۔ طہارت ایک مذہب اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور بے شمار عبادات طہارت پر موقوف ہیں، اور عدم طہارت یعنی انسان نجاست سے آلودہ ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو اسے بہت سارے اعمال و افعال سے روک دیتی ہے اور بہت سے مقامات پہ اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیتی ہے، جیسے ہم حالت ناپاکی میں مسجد میں نہیں جا سکتے، طواف وغیرہ منع ہوتا ہے اور دیگر چیزیں۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ طہارت کے احکام جانے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی طہارت کے موضوع سے پہلے اطاعت و اتباع پر کافی پروگرام کیے تھے، تاکہ کم از کم ریگولر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اطاعت اور اتباع کی اہمیت کو سمجھیں اور ان لوگوں کے فاسد اقوال کو اپنے ذہن سے دور کر دیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس ایمان لے آؤ، عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا حکم دیا، متصلاً عمل کا حکم بھی دیا ہے، اور اعمال کا دار و مدار احکام کی معرفت پر ہوتا ہے کہ احکام اگر صحیح طریقے سے آتے ہوں، اس کے تقاضے کے مطابق انسان عمل کرے تو اس کی عبادات، اس کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ایک کاریگر، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ایک کاریگر جیسے ایک چیز تیار کرتا ہے، جتنی اس میں محنت کرے گا، جتنی مہارت کا مظاہرہ کرے گا، اتنی اس کی قیمت بڑھے گی۔ ایسے ہی نیک اعمال کی قیمت بڑھتی ہے محتاط طریقے سے انہیں ادا کرنے سے، خرابیوں سے بچنے سے، اغلاط سے محفوظ رہنے سے۔ دو شخص نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک صاحب علم ہے، ایک جاہل ہے۔ تو جاہل کی کہا جاتا ہے کہ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اور ایک روایت میں بلکہ یہاں تک ہے کہ عالم کا سونا جاہل کے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو یوں اس وجہ سے بہتر ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جاہل اپنی جہالت میں عبادت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے اور سوائے مشقت کے اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، اور عالم ایک اچھی نیت سے سو رہا ہوتا ہے کہ میں ذرا تقویت بدن حاصل کر لوں، سکون مجھے حاصل ہو جائے، پھر فریش ہو کے میں مستعد ہو کے اپنے رب کی عبادت کروں گا، علم کی خدمت کروں گا، تو اس کا سونا بھی پھر عبادت میں شمار ہوتا ہے اچھی نیت کی بنا پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ عبادات کا دار و مدار احکام کی معرفت اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے پر ہے، تو طہارت بھی بہت سی عبادات کی مقبولیت کے سلسلے میں ایک انتہائی امپورٹنٹ حکم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طہارت کبھی تو ظاہری نجاست کو دور کرنے کا نام ہوتا ہے، اور کبھی ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی، اس کی سمیل نہیں ہوتی، اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، اسے دور کرنے کا نام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ظاہری نجاست کو دور کریں تو اس نجاست کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، اور ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کی سمیل نہیں ہوتی ہے، اسے دور کرتے ہیں، اس نجاست کا نام ہوتا ہے نجاست حکمیہ۔ جیسے بے وضو پن ہے، حالت جنابت ہے، یا خواتین پر حیض و نفاس کی طاری حالت ہے کہ اگر 2 عورتوں کو کھڑا کر دیں، ایک حالت حیض میں، ایک بغیر حالت حیض کے ہے، تو آپ ظاہری طور پہ دیکھ کے کوئی فرق نہیں بتا سکتے کہ کوئی رنگت کا فرق ہو، کوئی سمیل وغیرہ کا ہو، یا یوں ٹچ کیا جائے تو کچھ رنگ وغیرہ آ جائے، اثر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی باوضو بے وضو کو کھڑا کر دیں اور یہ فرق دیکھیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح جنبی اور غیر جنبی کو کھڑا کر دیں، تو وہ نجاستیں جن کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، عقل سے اس کا حسن کوئی ادراک نہیں کر سکتے ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں۔ تو طہارت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اس کو آپ نے سنا ہوگا الطہارۃ نصف الایمان، کہ طہارت یا الطہارۃ شطر الایمان کے سے بھی آتا ہے، اور شطر نصف کو کہتے ہیں شے کے، تو طہارت ایمان کا نصف ہے۔ یعنی اتنی بڑی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ طہارت اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حقیقتاً صاحب ایمان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے قرآن کے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، تو اس کے مطابق پھر وہ اپنے آپ کو پاک اور طاہر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سورہ توبہ کی یہ آیت عرض کی تھی، آیت نمبر 107 ہے، جس کا ایک حصہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یعنی مسجد قباء میں کچھ ایسے مرد حضرات ہیں جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ خوب صاف ستھرے ہو جائیں، خوب پاک ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طہارت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، کہ اگر کچھ لوگوں نے طہارت کا اہتمام کیا، اس میں مبالغہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح میں آیات نازل فرمائیں، اور اب یہ آیات قیامت تک جب پڑھی جائیں گی، جو تفسیر پڑھے گا تو ان حضرات کی تعریف بھی اس کو سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے، وجہ معلوم کی، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں جو عربوں کی عادت تھی، اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو پانی سے جیسی طہارت ہوتی ہے یقیناً وہ ڈھیلے سے نہیں ہوتی۔ ڈھیلا چیز کو خشک تو کر دیتا ہے لیکن مکمل طور پہ اس کے اثر کو ختم نہیں کرے گا، لیکن پانی تو نجاست کو مکمل طور پہ ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، تو انسان بالکل طیب طاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے استنجا اگر کوئی کرے گا، اب آج کے دور میں اگر آپ ڈھیلا استعمال نہ کرنا چاہیں کوئی بات نہیں، لیکن پانی ضرور استعمال کریں، مطلب اگر کوئی کرتا ہے پانی تو اس کو مکمل نظافت حاصل ہوتی ہے اور وہ بہت ہی اچھا پاکی حاصل کرنے والا ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ پاکی اس وقت حاصل کی جائے گی پہلے آدمی ناپاک ہوگا۔ اب ناپاک ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اختیاری ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری ہوتا ہے۔ غیر اختیاری کے اندر یعنی جس میں انسان کو اختیاری نہیں ہے، یا وہ مجبور محض ہے کہ اس کے بغیر ناپاک ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہو، مجبور ہے، تو وہ معاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پیشاب کرنے جاتے ہیں، واش روم وغیرہ جاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے بدن سے گندگی نکلتی ہے، آلودہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، وہ ایک مجبوری کی صورت ہو گئی، یہ معاف ہے۔ یعنی آپ جو پیشاب وغیرہ کر رہے ہیں، جسم آلودہ ہو رہا ہے، تو یہ معاف ہے، اس کو دھو لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہے بیچارہ، اس کے قطرات وغیرہ نکل آتے ہیں، یا بعض ایسے بوڑھے ہوتے ہیں کہ پیشاب رکتا نہیں ہے، اس میں بار بار ناپاکی ہو جاتی ہے، یہ معاف ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ عذر لاحق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جیسے بہن ہے، بچوں کو گود میں لیا ہوا ہے، یہ بہنوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جی ایک دن کا دودھ پیتے بچے کا پیشاب معاف ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جی لڑکی کا پیشاب پاک ہوتا ہے بچی کا، اور لڑکے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ چاہے ایک دن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جیسے بڑے آدمی کا ناپاک ہے۔ پر ہاں یہ فرق ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کے پیشاب میں اسمیل زیادہ ہوتی ہے، بچے کے پیشاب میں اسمیل کم ہوتی ہے، لیکن معاف نہیں ہے، وہ ناپاک ہی ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہ ایک مطلب مجبوری کی صورت ہے، ماں بچے کو گود میں لی ہوئی ہے، دودھ پلا رہی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، اس سے ناپاکی ہو گئی، یہ غیر اختیاری ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اس کو مجبور ہوتے ہیں، ماں بیچاری مجبور ہے، بچے کو ہر وقت تو نیچے نہیں لٹا سکتی، دودھ بھی پلانا ہوتا ہے، گود میں اٹھانا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، یہ مسائل ہیں۔ تو اس قسم کی جو ناپاکیاں ہیں کہ جس میں انسان کو کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے، وہ معاف ہوتی ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے جو قدرت میں ہے، اختیار میں ہے، یعنی جان بوجھ کے انسان اپنے آپ کو ناپاک کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس ناپاکی سے بچ سکتا ہوں، یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ہیں کہ جو ایسی جگہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی خشک کرنے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، انہیں پتہ بھی ہے، لیکن وہ روڈ پہ بیٹھ گئے، فلاں جگہ بیٹھ گئے، فلاں جگہ بیٹھ گئے، تو یہ قدرت اختیاری ہے، انہیں چاہیے تھا کسی ایسے مقام پر وہ جا کے پیشاب وغیرہ کرتے کہ جہاں پر پانی وغیرہ ہوتا۔ اور یہ آج کل تو ہمارے ہاں دیکھیں ہر جگہ مساجد ہیں، ان میں استنجا خانے بنے ہوتے ہیں، پبلک پلیس پہ استنجا خانے ہوتے ہیں، بس سستی ہوتی ہے، کون جائے، تھوڑا چل کے جانا پڑے گا یار، سائیڈ میں بیٹھ کے کر لو، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے باتھ روم وغیرہ میں ہیں، نہانا ہے ابھی تو فلیش میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، شاور کھول دیا اور پیشاب کر رہے ہیں، ساتھ میں نہا رہے ہیں، یہ مطلب لوگوں نے ہم سے کویسچن کیے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں سکتا ہے، تو یہ لوگ جیسے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے کبھی کیا ہو۔ اب کیا ہے کہ وہ پانی گر رہا ہے اور جو جسم سے پیشاب نکل رہا ہے اس سے مل کر وہ ٹانگوں کے اوپر بہہ رہا ہے۔ اب انسان سوچتا ہے چلو اوپر سے تو پانی آ رہا ہے نا، سارا بدن صاف ہو ہی گیا، تو صاف ہونا بعد کی بات ہے، پہلے دیکھیں کہ آلودہ بھی تو کیا ہے آپ نے جسم کو، تو جان بوجھ کر پیشاب کی چھینٹوں کو بدن تک پہنچنے دینا، یاد رکھیں یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچ کر رہو کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اکثر عذاب قبر۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو اچانک آپ کی سواری بد کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو جو قبریں ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عذابات قبر جو ہیں یہ جن چیزوں کو ہم بہت ہی معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو پیشاب میں احتیاط چاہیے۔ اسی طریقے سے جیسے سمندر پہ سی سائڈ پہ نہ چلے گئے، نہا رہے ہیں، اب وہ مطلب یہ بھی لوگوں نے جیسے ہم سے کویسچن کیے کہ سمندر میں چلے گئے، پہلے کہیں جا کے پیشاب شاب نہیں کیا، سمندر پہ چلے گئے، کیونکہ ذہن یہ ہے کہ نہاتے نہاتے پیشاب کر لیں گے، اور پھر پانی تو خود ہی آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، تو دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ تو اب جب پیشاب کرتے ہیں تو پورا اندر جو ہے وہ جو بھی چیز پہنی ہوتی ہے اس میں پیشاب پھیل جاتا ہے، کھال پر لگتا ہے، پورا بدن آلودہ ہو گیا۔ پھر الگ بات ہے کہ سمندر کا تسلسل سے آنے والا پانی اور اس کی لہریں آہستہ آہستہ اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ناپاک رہتا ہے، پاک ہو جائے گا، لیکن پہلے اپنے آپ کو ناپاک کرنا بھی تو ثابت ہوا، اور یہ ناپاک کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا اس میں ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں پر انسان یہ محسوس کرے کہ میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو آلودہ کر رہا ہوں، وہاں اسے بہت زیادہ اجتناب کرنا ہوگا۔ اگر کسی بھائی بہن نے اس طرح پیشاب کرنے میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اپنے اس گناہ پر توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پہ پہلے نادم و شرمندہ ہوں، قلب میں اس گناہ کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اس کے خوف کی وجہ سے قلب میں یہ ارادہ پیدا کریں کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اس پہ استقامت رکھیں کہ معاملہ پیشاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لحاظ سے میں خطرناک عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو معمولی گمان کرتے ہیں، اور جس خطا اور گناہ کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یا عام نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یار اس پر بھی گرفت ہو سکتی ہے، تو وہ پھر اس کو کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس پر، انہیں توبہ کی اس کو توفیق ہی نہیں مل پاتی، کیونکہ جب ہم سمجھیں کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے، کچھ گناہ کیا ہے، تو توبہ کی طرف آئیں گے نا، اور جس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کرتا چلا جائے گا، تو اس لیے پھر یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب استنجا خانے جائیں بڑی احتیاط کے ساتھ پیشاب کریں، اس طرح بے احتیاطی سے کرنا کہ چھینٹیں اطراف میں بھی پھیل رہی ہوں، اپنے پیر پر آ رہی ہوں، ایسا نہیں، ایسا ہی طریقہ اختیار کریں کہ پیشاب آرام سے گرے اور کم سے کم اس کی چھینٹیں اوپر کو اڑیں، اور اس کے بعد جب فارغ ہوں جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ اب مزید پیشاب کی چھینٹیں نہیں آئیں گی، کھڑے نہ ہوں۔ بعض میں ینگسٹرز کے لیے خصوصی طور پہ گزارش کرتا ہوں، بعضوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، خصوصاً جیسے 9-10 سال کے بچے، بلکہ آج کل تو یہ بڑے بھی بچے ہو گئے ہیں، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، سنسنی خیز میچ ہے، پیشاب زور سے آ رہا ہے، بھاگیں گے واش روم میں، جلدی جلدی پیشاب کیا، ابھی آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، اور کر کے بس چلے بھاگ رہے ہیں، اب وہ قطرات نکل رہے ہیں، کچھ نہیں، بس آ کے بیٹھنا ہے، باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، اس طرح جلد بازی میں بعض اوقات ہم مکمل طور پہ اطمینان حاصل نہیں کر پاتے، اور بعد میں وہ قطرات وغیرہ گرتے رہتے ہیں۔ اور پھر میں تو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہی جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر پھر وہ دھونے کے لیے دے دیتے ہیں، گھر والے ان کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، 2 قطرہ پیشاب تھا، لیکن جیسے واشنگ مشین میں ڈالیں گے اس کے کل پانی کے ساتھ یہ پیشاب ملے گا، سب کا سب ناپاک، اس میں جتنے کپڑے دھلیں گے سارے کے سارے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ہماری بہنوں کو اکثر کپڑے پاک کرنے تو آتے نہیں ہیں، تو وہ انہی ناپاک کپڑوں کو نکال کر سکھا دیتی ہیں، اور سوکھنے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا، شرعی پاک کرنے کے طریقے سے پاک ہوگا، لہذا نتیجہ نکلتا ہے اس کے بعد بسا اوقات ہم ناپاک کپڑے پہن کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بظاہر بڑے صاف ستھرے ہیں، استری کی ہوئی ہے، آفس بھی جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اب اس میں خطرہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ گیلا ہاتھ ہے، وہ ناپاک اس کپڑے پہ لگ گیا اگر، اور بہت تری ہے ہاتھ کے اندر، اس پہ چھٹ کر پھر وہ تری پہلے اس پہ لگی، پھر ہاتھ پہ متصلاً دوبارہ لگ گئی، تو وہ ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا۔ اب آپ نے کسی کھانے کی چیز میں اس کو ڈالا اور وہ پانی اس کے ساتھ شامل ہو کے منہ میں گیا، تو گویا کہ ناپاک چیز کھا رہے ہیں۔ تو یوں اگر اس میں ڈیپلی آپ چلتے چلے جائیں تو بہت ساری خرابیاں پھر مزید آگے جنم لیتی ہیں، تو اس لیے بہت اطمینان، جب مکمل اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب مزید نہیں نکلے گا، پھر انسان جائے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ طہارت کا مسئلہ سیکھنا چاہیے۔ پھر دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی میں اس پہ گزارش کر چکا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔
تو 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ تو لازم سی بات ہے جب آپ کہیں گے بیٹا نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کی شرائط ہیں، جو نماز کی ضروری چیزیں ہیں، وہ پہلے آپ اس کو سکھا چکے ہوں، تبھی تو آپ اسے کہیں گے بیٹا عبادت کرو۔ اب اسے سکھایا کچھ بھی نہ ہو، مثال کے طور پر بچے کو پڑھائے نہیں، ایک دم 7ویں سال میں آیا تو کتابیں سامنے رکھ دیں اور کہا بیٹا پڑھو، کیسے پڑھے گا؟ جس کو گاڑی ٹھیک کرنی نہیں آتی اس آدمی کو کھڑا کیا اور کہا کہ گاڑی ٹھیک کرو، کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے پہلے سے ایک تیاری چاہیے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ گویا کہ 7 برس سے پہلے جب بچہ ذی شعور ہونا شروع ہو جائے، مثلاً 6 سال میں آ جائے، 1 سال کے اندر اچھی طریقے سے طہارت کے مسائل ہم سکھا سکتے ہیں۔ تو 6 سے 7ویں سال تک 1 سال میں اچھی طریقے سے اس کو طہارت کے مسائل ضروری نکال کر، طہارت سے مراد ہیں جیسے استنجا کے مسائل ہیں، وضو کے ہیں، غسل کے کوئی ضروری نہیں ہوتا، بھی نابالغ ہے بھی تو غسل اس پہ واجب ہوگا نہیں، لیکن وضو کے اور اسی طرح تیمم کے، کبھی بچہ کسی جگہ پھنس جاتا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکے، تیمم کے آداب وغیرہ، اس طرح کپڑے پاک کرنا، پاکی ناپاکی کا تصور، نجاستوں کی پہچان، یہ 1 سال میں آرام سے ہو سکتی ہے۔ 6 سے 7ویں سال تک 1 سال میں بچے کو تمام چیزیں سکھائیں۔ اس کے بعد 7 سے 10 سال میں، کیونکہ اب 10ویں سال میں مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے، یہ 3 سال جو ہیں اس میں ذرا اور گہرائی کے ساتھ باتیں بیان کریں، اور 10 سال کے بعد بس 12ویں سال کے بعد، چونکہ 12ویں سال سے 15 سال کے درمیان بچے کے بلوغت کی امید ہو سکتی ہے کہ شاید وہ بالغ ہو جائے، تو اس لیے 10ویں سال تک پہنچتے پھر دیگر احکام اس میں غسل وغیرہ کے اور گہرائی کے ساتھ مسئلے، پھر 10 سے 12 سال کے درمیان سمجھ لیں اس کو بالکل پرفیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ بقیہ تمام جو نماز سے متعلق، طہارت سے متعلق ضروری مسائل ہیں وہ بھی سکھا دیے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم عذابات قبر سے بچنا چاہتے ہیں اور خوب پاکی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انہی لوگوں کی طرح مقبول ہونا چاہتے ہیں تو طہارت کا خوب خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک